اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ مسلمانوں کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہد بن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجدید کا کام کیا۔ یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف اور صرف 404 سال پرانی ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور پہلا حج کس نے ادا کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پر کیا تھا؟ کون کون سے نبی نے کس کس طرح سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ درست ہے تو کیا کوئی قرآنی آیا یا احادیث سے یہ بات ثابت ہے؟ ہم سب نے یہ سننا تو ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ تعمیر پہلی مرتبہ نہیں تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ امام محمد بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف تفسیر قاصر میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ خانہ کعبہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، انسان کو زمین پر فساد پھیلائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، چنانچہ انہوں نے گول چکروں میں طواف کرنا شروع کر دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اونچی اونچی آوازوں میں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے ایک بے مثال برج کے 4 ستونوں پر ایک گھر تعمیر فرما دیا، جو بیت المعمور کے نام سے مشہور ہوا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت المعمور 7 آسمانوں میں عرش کے سامنے اور کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز اس میں 70,000 فرشتے طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر انہیں کبھی واپس آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیل میں فرشتوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے حج کیا۔ یہ تھی مکہ شریف میں خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیاد پر دوبارہ خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کی نشاندہی کی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا، آپ پہلے انسان ہیں، یہ پہلا گھر ہے۔ محترم عزیز دوستو، تیسری تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب بہت وقت گزرنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر تاریخی روایات میں ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی غائب ہو گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں سے کھدائی کر کے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیادوں پر تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تا 134 میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو جیز کی کوہ سے 2 پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حجرہ اسود جنت سے اتارا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم ممالکہ نے بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ 6ٹھی تعمیر حرم کے سردار حارث بن بداد اصغر نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے ان کے ایک بزرگ حضرت قصاص بن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی اکثر نو تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے بے مثال اور پختہ عمارت تعمیر کروائی۔ اس کے بعد جب قبلہ قریش خانہ کعبہ کی متولی تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان ہوا۔ اس وجہ سے اسے متفقہ طور پر اس کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور یہ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ یہی وہ مشہور تعمیر تھی کہ جس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ اس تعمیر میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ 9ویں تعمیر یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید سلطنت عثمانیہ پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے مطابق اس کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر آنے والا ہر حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر تعمیر کرتا رہے گا، اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد ابراہیمی پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا گیا تھا۔ عثمانی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے سن 1417 ہجری کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام کیا۔ محترم عزیز دوستو، یہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی مکمل ہسٹری تھی کہ کس طرح سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔